جناب صاحب مقام خاتم امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مبارک میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد سامعین مکرم، قرآن مجید کے ترتیبوار سلسلہ تفسیر میں آج ہم 9ویں سپارے سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 پڑھ رہے ہیں۔ خالق کائنات مالک ارض و سماوات کی بارگاہ لم یزل متعال میں دستبستہ دعا ہے رب العالمین ہم سب کو سننے اور سنانے کے بعد اعمال خیر کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرت مولائے روح اپنی مشہور و معروف تصنیف مارکہ یارا تصنیف جو صاحبان طریقت میں اہل تصوف میں ایک مستند حیثیت رکھتی ہے، یعنی مثنوی رومی میں ایک حکایت ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ نبی آخر الزمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر پر انہوں نے اپنے دیگر ساتھی صحابہ کرام کی ایک دعوت رکھی، اور جب دسترخوان بچھایا گیا تو ایک دسترخوان جو ہے وہ میلا تھا، اس پہ کچھ داغ تھے۔ تو صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنے بچے کو حکم ارشاد فرمایا کہ یہ صاف نظر نہیں آ رہا دسترخوان، اس کو اٹھا کے یہ سامنے جلتے ہوئے تنور میں ڈال۔ سارے دوستوں نے اپنے دیگر ساتھیوں نے دیکھا اس کو آگ میں ڈال دیا گیا ہے، دہکتے جلتے تندور میں۔ تو ظاہر ہے کہ کپڑا آگ میں جاتا ہے تو اس نے جلنا ہی ہے۔ اب سارے منتظر ہیں کہ دسترخوان بچھایا جائے۔ چند لمحوں کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ حکم دیتے ہیں کہ اس کو تندور سے باہر نکالو۔ اسی دسترخوان کو جس کو آگ میں ڈالا گیا تھا ایک دہکتے جلتے تندور میں، جب باہر نکالا بچھایا تو وہ صاف ستھرا کپڑا تھا، صرف اس کا جو میل تھا وہ جل گیا اور وہ کپڑا صاف تھا۔ اب دیگر جو ان کے ساتھی ہیں، مہمان ہیں، صحابہ کرام ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ اے انس یہ کیا ماجرا ہے؟ دستور تو یہی ہے، اصول تو یہی ہے کہ کپڑا آگ میں جائے تو جل جاتا ہے۔ اب جو بات صاحب مثنوی رومی نے لکھی، جو صاحبان طریقت کے ہاں ایک مستند حوالہ ہے مثنوی شریف، حضرت مولائے روم لکھتے ہیں، اشعار کی صورت میں ہے وہ۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنے اور دیگر ساتھیوں کو صحابہ کرام کو بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ کریم آقا، کملی والے آقا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گھر تشریف لائے تھے۔ قربان جائیے ان کے مقدر پر، اور قربان جائیے اس گھر پر، اور ان کے اس دسترخوان پر جس پہ دو جہانوں کے سردار تشریف لائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ انہیں بتاتے ہیں، اور حضرت مولائے روم نے مثنوی شریف میں اس کو اشعار کی صورت میں لکھا کہ وہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ کریم آقا میرے گھر تشریف لائے تھے، اور یہ ان کی کریمی ہے کہ وہ اپنے ہر غلام کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ اور ہمارا یہ الحمدللہ عقیدہ ہے
اور یہ عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے بلکہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان سے بنا ہوا عقیدہ ہے کہ آپ کا ارشاد ہے کہ مومن جب گھر میں جائے تو اپنے اہل خانہ کو السلام علیکم کہے، ان کے لیے سلامتی کی دعا کرے اور ساتھ مجھ پر درود پڑھے۔ اور جب گھر خالی ہو، گھر میں کوئی فرد نہ ہو، تو آقا کریم کا حکم یہ ہے کہ مومن جب اپنے خالی مکان میں داخل ہو تو وہ مجھ پر سلام اور درود پڑھے کہ میں ہر مومن کے گھر میں ہوں۔ تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ یہ ہمارے مکان بھی، ہمارے لباس بھی، ہماری عزتیں بھی، ہمارا رزق بھی، ہمارے جسم میں جان بھی اور ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ سب ان کی عنایت اور ان کے فضل و کرم اور مہربانی سے ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بتاتے ہیں اپنے ساتھیوں کو کہ ایک مرتبہ کریم آقا نے مہربانی فرمائی اور میرے گھر تشریف لائے اور میرے کسی دسترخوان پہ کریم آقا نے کھانا تناول فرمایا اور کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ مبارک، وہ جو ہاتھ جن کو اللہ کی کتاب نے ید اللہ قرار دیا ہے، جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ قرار دیا ہے، وہ مبارک ہاتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ کریم آقا نے کھانا کھانے کے بعد اس دسترخوان، اس کپڑے سے وہ ہاتھ صاف کیے، ہاتھ دھوئے تھے۔ اس کے بعد میرا سال سال سے طریقہ یہ ہے کہ جب یہ کپڑا میلا ہوتا ہے میں اس کو آگ میں ڈالتا ہوں، اس کا میل جل جاتا ہے، صاف کپڑا باہر آ جاتا ہے۔ حضرت مولائے روم اپنی مثنوی شریف میں یہ اشعار بھی لکھتے ہیں اور صوفیاء کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس سے ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ یہ واقعہ مختلف جو حدیث کی اور سیرت کی کتابیں ان میں موجود ہے اور سارے لوگوں نے اس کو لکھا اور پڑھا ہے اور سنا ہے۔ اب مولائے روم جو اس کا نتیجہ بتاتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو ان کے ہاتھ سے کپڑا لگ جائے اور ایک مرتبہ جس سے وہ ہاتھ صاف کر لے، سال سال سے ابھی رسول کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کپڑا نہیں جلتا ہے اور اس کو دنیا کی کوئی آگ نہیں جلا سکتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کپڑے پر دنیا کا کوئی میل بھی باقی نہیں رہتا ہے، بلکہ اس میں سے میل ایسے صاف ہو جاتا ہے کہ وہ نئے کپڑے جیسا لگتا ہے، اجلا اور صاف لگتا ہے۔ اور حضرت مولائے روم اپنی مثنوی شریف کے تیسرے باب میں یہ حکایت حضرت انس رضی اللہ عنہ کے دسترخوان کی لکھنے کے بعد بتاتے ہیں کہ جو ان سے مس ہو جائے تو وہ کپڑا ہو تو وہ کبھی دنیا کی آگ نہیں جلاتی، اور جس بندہ مومن کے دل میں ان کا کلمہ ہو، ان کی محبت ہو، ان کے ساتھ نسبت ہو اور اس کے ساتھ سنت رسول ہو اور اس کے ساتھ اتباع رسول ہو، اسے نہ دنیا کی کوئی آگ جلا سکتی ہے نہ آخرت کی آگ جلا سکتی ہے۔ حاضرین مکرم، یہ آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 158۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے محبوب آپ فرما دیجئے۔ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے، یہ دنیا کی وہ لارین کتاب ہے جس پر آج تک دنیا میں لکھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، اور یاد رکھیے قرآن کو قرآن کہتے ہی اس لیے ہے کہ جس کو بار بار پڑھا جائے۔ قرآن کا لفظی مطلب ہی یہ ہوتا ہے، اور اس کا اسلوب بیان ایسا ہے کہ ایسا دنیا کا کوئی دوسری کتاب لکھنے والا وہ ایسا انداز بیان نہیں لا سکا۔ اب صرف اسی آیت مبارکہ یہ جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 پڑھ رہے ہیں، صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ قرآن کا اسلوب بیان ایسا ہے کہ یہ قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ، یہ آیت اپنے اندر رب کی توحید کا پیغام بھی لیے ہوئے ہے
کریم آقا امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف بھی لیے ہوئے اس ایک آیت کے اندر رب کی توحید بھی ہے اور نبی آخر الزمان امام الانبیاء کی نعت شریف بھی ہے۔ اب یہ بات امام فخر الدین رازی نے کہی اور ہمارا یقین یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن تو اسی طرح ہے، یہ جیسے جیسے زمانے گزرتے جائیں گے، ماہ و سال گزرتے جائیں گے، پڑھنے والے جیسے جیسے اس کو کھولتے رہیں گے، یہ ہر روز ہر ماہ و سال نئے نئے عقدے کھولتا چلا جائے گا۔ اب یہ ایک عالم ہے، صاحب بصیرت ہے، صاحب نظر ہے، صاحب کشف ہے، صاحب حال ہے، صاحب کال ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ میں نے جب قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھا، اب یہ ایک دیکھنے والے کی نظر ہے اور اللہ جانے کہ صدیوں میں جو بے شمار صاحبان نظر ہے ان کی نظر میں اس ایک آیت کے کیا کیا مفاہیم ہوں گے اور کیا کیا معنی ہوں گے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں یہ لفظ اپنے اندر ایک پوری کتاب لیے ہوئے، اپنے آپ میں ایک عقیدہ لیے ہوئے ہیں، اور یہ عقیدہ توحید بھی ہے، عقیدہ رسالت بھی ہے، عقیدہ محبت بھی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ قل آپ کہہ دیجئے، غور کیجئے اس لفظ پر، بات رب کی ہے لیکن قربان جائیے کہ وہ غنی عن العالمین رب جو اپنی بات کائنات کے ہر ذرے تک خود پہنچانے پہ قادر ہے۔ اس نے خود اپنے کلام میں اپنا تعارف بتایا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ کائنات کے ہر ذرے پر اپنے پیغام حق کو، اپنے کلمہ حق کو پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن محبت کا پیغام یہ ہے، محبت کا انداز بیان یہ ہے کہ بات وحدہ لا شریک کی ہے، بات قادر مطلق کی ہے، پیغام اس واحد لا شریک کا کلام ہے، لیکن زبان محمد مصطفیٰ کی ہے، توحید اس کی ہے لیکن اس کے لیے زبان آقا کریم کی ہے۔ اب اسی پہ سنیے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ کیا تھا جب ان سے کہا گیا کہ ہم بھی رب کعبہ کو مانتے ہیں، تو جناب سیدنا صدیق اکبر کا عشق اور محبت دیکھیے، وہ فرماتے ہیں میں رب کعبہ کو نہیں، میں رب محمد کو مانتا ہوں، اس رب کو جس کے بارے میں مجھے آقا کریم نے بتایا۔ اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی یہی پیغام لیے ہوئے ہے، قل اے میرے بابو بات ہماری ہے، توحید اس کی ہے، وحدہ لا شریک کی بات ہے، لیکن اس کے لیے زبان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اے میرے بابو آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی، کہ میں سارے انسانوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ قربان جائیے صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ نعت آقا کریم کی شان اور توحید وحدہ لا شریک کی، اس کو اس ایک آیت کے ایک جملے میں ایسا جوڑ دیا ہے کہ پہلے فرمایا اے محبوب آپ کہیے، لوگ کہہ رہے تھے اور آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم رب کو مانتے ہیں، رب کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، نماز کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن ان کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ کس توسل سے مانتے ہو، کس وسیلے سے مانتے ہو، کس راستے سے مانتے ہو، کس زبان سے مانتے ہو۔ ہم تو اس کے لیے زبان مصطفیٰ کا اقرار کرتے ہیں،
ہم تو اس کے لیے وسیلہ مصطفیٰ کریم استعمال کرتے ہیں، ہم تو اس میں توسل نبی آخر الزمان اختیار کرتے ہیں کہ آخرت بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے اور توحید بھی وہی ہے جو زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ سبحان اللہ۔ اب فرماتا ہے میرے ماموں آپ کہہ دیجئے، اب کہنا کیا ہے، یعنی بات کیا کہنی ہے کہ میں سارے انسانوں کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں۔ اب توحید اور رسالت دیکھیے، نعت مصطفیٰ کریم اور اللہ کی حمد دیکھیے کہ یہ حمد الہی بھی ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی ہے کہ اے میرے بابو آپ کہہ دیجئے میں اس اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، جو زمینوں آسمانوں کا تنے تنہا مالک ہے۔ اب جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم توحید کے قائل ہیں، ہم کے قائل ہیں، ہم اس قادر مطلق کو ماننے والے ہیں، انہیں بتایا گیا کہ ماننا وہ قابل قبول ہے جو وسیلہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اور آگے دیکھیے فرمایا لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا نہ کوئی زندگی دیتا ہے نہ کوئی موت دیتا ہے۔ اب اسی کو قرآن مجید نے ایک اور مقام پر کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، زندگی بھی وہ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اور موت بھی وہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے طریقے پہ چلتے ہوئے آئے۔ اور سورہ اعراف کی اس آیت مبارکہ 158 میں فرمایا کہ لوگوں تم کوئی اور راستہ دیکھنا چاہتے ہو، کوئی اور راستہ تلاش کر رہے ہو تو یاد رکھو زندگی اور موت اس کے سوا کوئی نہیں دیتا۔ ہاں اگر تمہیں اس کے زندگی اور موت دینے پر یقین ہے فآمنوا باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو ورسولہ النبی الأمی الذی، تمہیں کیا کرو کہ اس نبی امی پر ایمان لے آؤ۔ سورہ بقرہ کے پہلے دوسرے رکوع میں اللہ کریم نے مدینہ کے گروہ کا تعارف بتایا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم کتاب پر ایمان لے آئے، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، ہم آخرت پر ایمان لے آئے۔ اللہ کی کتاب نے بتایا کہ وہ درمیان سے ایک لفظ چھوڑ جاتے ہیں، وہ لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں، جیسے آج ہمیں بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو کہہ رہے تھے ہم تمہاری صفوں میں ہیں، ہم بھی اللہ پر ایمان لائے، ہم بھی آخرت پر ایمان لائے، ہم بھی کتاب پر ایمان لائے۔ اللہ کی کتاب نے سورہ بقرہ میں پہلے اور دوسرے رکوع میں پورے اس گروہ کا تعارف بتایا کہ یہ خبردار، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ یہ اللہ کو معاذ اللہ استغفر اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ یاد رکھیے دھوکہ دینے کا جو قرآن نے اصول بتایا ہے، کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے نا میں بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا ہوشیار ہوں، میں بڑا چالاک ہوں، میں بڑا سیانہ ہوں، میں نے لوگوں کو دھوکہ دے لیا ہے اپنے لفظ بدل کر، یہ لفظ بدل کر کوئی نئی ترکیب نہیں ہے، یہ مدینہ کے اس گروہ سے جاری و ساری ہے۔ اللہ کریم نے بتایا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم کتاب پر ایمان لائے، ہم آخرت پر ایمان لائے، ان سے پوچھو کہ یہ ایمان تمہیں بتایا کس نے ہے؟ یہ سارا تو رسول پاک سے جڑا ہوا ہے، یہ درمیان سے ایک لفظ چھوڑ جاتے ہیں۔ اسی آیت مبارکہ 158 سورہ اعراف میں فرمایا لا الہ الا هو یحیی و یمیت، کہ اگر تم یہ یقین رکھتے ہو کہ کوئی دوسرا موت و حیات کا جو ہے نا وہ پابند نہیں ہے، کوئی دوسرا قدرت نہیں رکھتا ہے، تو کیا کرو فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ النبی الأمی،
اور پھر اس کے نبی امی پر ایمان لے آؤ. یؤمن باللہ و کلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. اور پھر اس کے لیے تمہیں کرنا کیا ہے؟ تمہیں کرنا یہ ہے کہ نبی آخر الزمان کی پیروی کرنی ہے، نبی آخر الزمان کی اتباع کرنی ہے. اب یہ اتباع رسول کتنی اہم ہے، ایمان کے لیے کتنی اہم ہے، عقیدہ کے لیے، اعمال کے لیے کتنی اہم ہے. جب جناب سیدہ زینب بنت علی دربار دمشق میں پہنچی تھی تو اذان دی گئی. تو جناب سیدہ زینب بنت علی جو سیدہ کائنات کی گود سے پلی ہوئی تھی، جن کے جسم میں مولائے کائنات مولا علی المرتضی باب العلم کا خون گردش کر رہا تھا، انہوں نے دمشق کے اس بادشاہ کے دربار میں جو کلمہ حق کہا تھا کہ خبردار تم آل رسول کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر آذانیں بلند کر رہے ہو. یہ دھوکہ ہو سکتا ہے، یہ مکر ہو سکتا ہے، یہ فریب ہو سکتا ہے، لیکن یہ بندگی خدا نہیں ہے، یہ عبادت خدا نہیں ہے، یہ توحید نہیں ہے. توحید وہ ہے جو اتباع رسول میں ہے. اور اتباع رسول کیا ہے؟ اتباع رسول جس طرح قرآن نے کہا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی کچھ نہیں مانگ رہا، کوئی اجر، صرف میری مودت سے، میری آل بیت سے جو مودت ہے اس کا تقاضا ہے. تو عظیم مکرم جناب سیدہ زینب جب شہیدان کربلا کے ان سروں کے ساتھ دربار دمشق پہنچی ہے تو جو علی کی بیٹی کا وہ خطبہ ہے وہ دراصل ان شہدائے کربلا کی اس قربانی کو بچانے کا بڑا اہم سبب ہے کہ وہاں کلمہ حق کہنا اور وہاں بتانا کہ اتباع رسول والے ہم ہیں، آزان والے ہم ہیں، قرآن والے ہم ہیں، جن کے پاس اسلام ہے وہ ہم ہیں. اور دربار دمشق میں بنت علی یعنی سیدہ زینب بنت علی نے جو کلمہ حق کہا تھا وہ یہی تھا. تاریخ میں وہ خطبہ محفوظ ہے جو بادشاہوں کے سامنے کہا گیا. قربان جائیے، ہم آج مثالیں دیتے ہیں، ہم آج دم بھرتے ہیں آل بیت سے مودت اور محبت کا، ذرا سی سختی آ جائے ہم فوراً دب جاتے ہیں. اور دیکھیے کہ ایک طرف قیدیوں کی لمبی قطار ہے اور دوسری طرف نیزے پہ چڑھے ہوئے سروں کی ایک قطار ہے اور بادشاہ کا دربار ہے اور اس میں پھر سیدہ زینب بنت علی کا خطبہ ہے کہ جب اس نے کہا نا کہ ہم قرآن ماننے والے ہیں، ہم آذان کہنے والے ہیں، تو سیدہ زینب نے کلمہ حق کہا کہ خبردار یہ قرآن اور یہ آذان قابل قبول نہیں ہوگی کہ جب تک اتباع رسول شامل نہ ہو، نسبت رسول شامل نہ ہو، مودت قربت رسول شامل نہ ہو، مودت آل رسول شامل نہ ہو. تو سیدہ زینب نے جس طرح شاعر نے کہا تھا نا کہ حدیث عشق دو بابست، عشق کی جب بھی بات لکھی جائے گی اس کے دو حصے ہوں گے، یکے از حسین رقم کرد بدی کرے زینب. عشق کی کہانی جب بھی پڑھی جائے گی، جب بھی داستان سنائی جائے گی اس کے دو حصے ہوں گے. ایک جو عصر عاشور تک امام علی مقام نے جرأت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور نماز اور قرآن کے ساتھ اپنی قربانی پیش کی، اور اسی کا دوسرا حصہ سیدہ زینب نے دمشق کے اس بادشاہ کے دربار تک جو پیش کیا ہے وہ کردار ہے جو زینبی کردار ہے. اور اس میں بھی یہ دونوں صورتیں ہیں جس کے لیے قرآن نے کہا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، کہ موت وہ ہے جو حسین کی موت ہے اور زندگی وہ ہے جو سیدہ زینب بنت علی نے کردار ادا کیا
کہ چاہے پورا گھر اسیر ہے، چاہے سارے